سبق نمبر 7 کے الفاظ ہم کل پڑھ چکے ہیں اور مشقیں آج حل کریں گے، اور ساتھ ہی میں سبق نمبر 8 بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے آج کے سیشن میں۔ تو مجھے امید ہے کہ مشقیں آپ خود بھی حل کر کے تشریف لائے ہوں گے، جیسے کل ہم نے طے کیا تھا۔ سبق نمبر 6 کی مشق نمبر 6 اسے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور 2 آیات مبارکہ رہتی تھیں، انہیں بھی آپ حضرات نے دیکھنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبق نمبر 7 جس کے سملر الفاظ ہمارے سامنے اسکرین پہ ہیں، انہیں ہم نے کل دیکھا، اور آج انشاءاللہ مشقوں کو حل کریں گے، اور اس کے بعد سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ تو بتائیے کائنڈلی کون پڑھنا چاہیں گے؟ شاباش جی، ہمارا صاحبہ پلیز پڑھیے۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیے۔ الاستغفار، استغفار، الاستغفار اردو میں بھی جب بولنا ہو تو استغفار کہنا چاہیے، تغفار نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ الاستغفار، استغفار، استغفار دونوں میں استغفار، کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جو روٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے تا کے زیر کے ساتھ، لیکن جب اسے ہم ورب بناتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، وہاں تا کے اوپر زبر ہے، استغفر اللہ، وہاں حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے اور تا کے اوپر بھی زبر ہے۔ وہ ورب ہے، فعل ہے، اور یہ روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، تو اس میں حمزہ اور تا دونوں کے نیچے زیر آئے گی استغفار، اور وہاں اس استغفر اللہ، وہاں حمزہ اور تا دونوں پہ زبر آئے گی۔ چلیے شاباش۔ استغفار، استغفار، الاختلاف، اختلاف، الفقیر، فقیر، الغنی، غنی، الخیانات، خیانت، الوالدات، والدہ، الملات، ملت، الحسنات، حسنہ، حسنات مین اسوائے حسنہ یا اچھا سلوک، نیکی کو کہتے ہیں نیکی۔ حسنہ۔ حسنات بھی جمع کے طور پہ اردو میں استعمال ہو رہا تھا، تو نیکی کو کہتے ہیں۔ والدہ کو والدہ بھی کہتے ہیں، بھی کہہ دیتے ہیں، اور جی، والد کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ والد، والد الوالد، ہی کہتے ہیں، شاباش، والد کہتے ہیں، الوالدو کہتے ہیں، اور اب بھی کہہ دیتے ہیں، اب بھی کہہ دیتے ہیں۔ چلیے شاباش۔ التفصیل، تفصیل، الحکمات، حکمت۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ لوگ ایک نا نوٹ بک بھی، اگر شروع کا سیشن آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بال پین، ایک نوٹ بک، اسی طرح سے بیاض والا قرآن کریم، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں مہیا کر لیں۔ نوٹ بک تو آپ کے پاس فرسٹ سیشن سے ہی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ووکیبلری وہ ہے جو ہم لکھی ہوئی ہے ہمارے سامنے اور ڈاکومنٹڈ ہے، اسے ہم پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ایک ووکیبلری وہ ہے جو وربلی ہم کہہ لیتے ہیں، ویسے ہی دوران گفتگو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یا وہ چیز قرآن کریم کے اندر نہیں آئی تو اس لیے ہم نے اسے اپنے کورس کا حصہ نہیں بنایا، یہاں نہیں لکھا، لیکن عربک کے اندر وہ والے الفاظ ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ سملر ہیں اردو سے۔ بعض دفعہ سملر الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی والد کا ورڈ ہے، وہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے والد، تو اس لیے ہمارے ہاں یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اسی طرح سے میں نے ساتھ میں کہہ دیا ہے کہ والد کو اب بھی کہتے ہیں، والدہ کو بھی کہتے ہیں، تو یہ وہ ووکیبلری ہے جو ہمارے کانوں سے گزر رہی ہے۔ اگر ابھی ہم اسے نوٹ کر لیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، یا کم از کم نوٹ کر کے 1-2 مرتبہ اسے ریوائز کر لیں گے تو وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اگر آپ ان فیوچر عربک سیکھنا چاہتے ہیں، عربی زبان سے تعلق اور دلچسپی ہے آپ کی،
اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تعلق کو، تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ فائدہ دے سکتی ہیں. ویسے بھی کوئی بھی بات آ جاتی ہے آپ کے کورس سے ریلیٹڈ جو اگر لکھی نہیں جائے گی تو وہ بھول جائے گی، اس لیے نوٹ بک، ایک قلم کاغذ آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہونی چاہیے. یا آپ موبائل کے اندر ابھی تو بہت آسانی ہے تو وہاں آپ نوٹ پیڈ کے اندر اسے نوٹ کر لیں، تو چیز نوٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس. جی شاباش. اگلی مشق بھی پڑھ دیجیے. سوال نمبر 3. سوال نمبر 2 چھوڑ سوال دیجیے، نمبر سوال نمبر دو 3 پڑھ دیجیے. سوال نمبر 3 درجے ذیل الفاظ کو مکمل کیجیے. الاستغفار ہوں. سوری الاستغفار، شاباش. الاختلاف، ال الاختلاف، شاباش. تی الاختلاف. اختلاف، شاباش. السنت، شاباش. الوالدات، الرضوان، ہوں. آدم، شاباش. بہت اچھے، بہت اچھے. ہوں. المکان، اسحاق، ہوں. الحسنات، الملت، شاباش. بہت اچھے، بہت شاندار. الوادع، ہوں. ال الوادۃ، الوعد. وعدو، ہوں. وعدہ. الوعد. شاباش شاباش. وعدہ، وعدہ بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر وعد کا ورڈ ہے الوعد. جی. المدت، شاباش. المدت. بہت شاندار، بہت اچھے مسلمانہ صاحبہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. سوال نمبر 5 کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اگر کھڑے سر ہوں تو. میرا سر معذرت سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی میں پلیز اس کو پلیز اسی کے پلیز. ساتھ ہے تو میں سر، کل ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا قریش، ہوں. تو ہم نے الف لام اس کے ساتھ نہیں لگایا، ہوں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ نام ہے اس لیے یا نسبت ہے اس یہ نام ہی ہے، یہ میں؟ نام ہی قبیلے کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ قبیلے کا نام ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ جو الف لام ہے اس کی سائنس یہ ہے کہ یہ دا کا معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے. مین ایک جو کامن ناؤن ہے اسے کیا کرتا ہے، یہ خاص اسم بناتا ہے، اسے ایک پراپر نام. پراپر ناؤن بناتا ہے. اس لیے اس مقصد سے آتا ہے، تو وہ آلریڈی بنا ہوا ہے پراپر ناؤن. ٹھیک ہے سر، قریش، تھینک اس طرح سے جتنے بھی نام ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ مسلمانہ صاحبہ. جی کون ہے یہ؟ نادر بھائی ہیں کریٹر؟ جی شیخ، نام نہیں چینج کیا، سوری. جی پلیز. سوال نمبر 5 پڑھیے. سوال نمبر 4 آ رہا ہے میرے پاس بک میں. ہاں 5 نمبر پڑھے. ان پانچ. حروف کو ملا کر ایک مناسب لفظ بنائیں. صحیح. سوال نمبر 5، ان حروف کو ملا کر ایک مناسب لفظ بنائیں. فقیر، والد، ملت، خیانت، حکمت، زن، حاجت، سنت. سنت. شاباش. بہت اچھے. آگے بھی پڑھیے. سوال نمبر 6. سوال نمبر 6، درج ذیل قرآنی قطعات میں سے صرف ان الفاظ کی نشاندہی کریں جن کا مطلب آپ جان چکے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نادر بھائی آپ کے بیک گراؤنڈ میں شور ہے، وہ ذرا کائنڈلی دیکھیے گا. بچوں ان کو بول دو. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. حسنہ، سیئہ. الحسنۃ. الحسنۃ، حسنہ، بس یہی سمجھ آئے. اور سیاح بھی آپ نے بولا تھا. سیئہ وہ ویسے سیئات ہم اردو میں کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، برائی کے لیے آتا ہے. بہت اچھے. حسنہ ہی ہم جی نے پڑھا ہے. آگے چلیے. جی. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. علیہم آیاتک، آیت، ویعلم. آیات. آگے آیاتی.
کا یہ کا الگ ہے، کا جی کا مینز ان کے لیے. اس کو بھی چھوڑ دیں جی اس میں. کا یعلمہم علم سے ہے، ہم، ہم تو الکتاب کتاب، حکمہ حکمت. اور اور اردو سے تو کچھ شابش شابش، غور کریں بالکل ریلیکس ہو کے، ریلیکس ہو کے اطمینان کے ساتھ دیکھیں کوئی اور ایسا لفظ ہے جو آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں اردو کی بیس پہ. اردو کی بیس پہ طلوع یتلو علیہم ان کے. ہاں اللہ ہوتا ہے نا جس طرح، تو علیہ ہم کہہ سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے اللہ ہوتا ہے نا، ہم، کون سے مثال؟ علیہم ان کے اوپر. نہیں، اردو میں کیسے اعلیٰ کیسے آتا ہے اردو میں؟ آیات کا وہی چلیں، جب ہم سوچنے کی بات کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹ پڑھ رہے ہو، تو جو وقت وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو سارے ہی غور و فکر میں اگر لگیں گے، ہر کوئی اپنے طور پہ سوچ رہا ہوگا تو سب کو فائدہ ہو رہا ہوگا. تو آپ جی. نادر بھائی اگرچہ پڑھ رہے ہیں تو سوچ مجھے امید ہے سارے ہی رہے ہوں گے. کوئی اور کینڈیڈیٹ بتائیں کون سا ورڈ ہے جو مزید سمجھ میں آ سکتا ہے یا آ رہا ہے. شابش شابش. یہ یتلو ہوں، کیسے؟ تلاوت سے ہے. شاباش، بہت شاندار، ماشاء اللہ، بہت اچھے. بھئی یتلو میں تلاوت والا ٹیسٹ نہیں آ رہا؟ ویری نائس، بالکل بالکل. تو ہاں یتلو اور تلاوت، تو تلاوت کی بات ہو رہی ہے. کس چیز کی تلاوت کی؟ آیات مبارکہ کی تلاوت کی بات ہو رہی ہے. اور کیا بات ہو رہی ہے نادر بھائی؟ اور تو شیخ بات ہو رہی ہے آیات کی وہ تو ہو گیا، آیات اور علم مبارکہ کی. کی تلاوت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ایک جملہ ہو گیا. علم کی اور کتاب کی اور حکمت کی. علم یعنی تعلیم، اگر تھوڑا سا جی مزید دیکھیں گے جی تو علم اور تعلیم میں بھی فرق ہے. بالکل، اور معلم تعلیم سے ہے کی نا. بات ہو رہی ہے، جی معلم سے ہے، تعلیم جی سے ہے. تعلیم کی جی بات ہو رہی ہے، کس چیز کی تعلیم کی؟ کتاب کی تعلیم کی اور حکمت کی تعلیم شاباش، کی. کتاب و حکمت کی تعلیم کی بھی بات ہو رہی ہے. تو گویا کہ دو جملے تھے. پہلے ہم نے جملوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر پہلے جملے کے بارے میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آیات مبارکہ کی تلاوت کی بات، اور دوسرے میں کتاب و حکمت کی تعلیم کی بات. بہت شاندار، آگے چلیے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً. یہ سر خافن جو ہے نا، تخافن، یہ خوف سے. شاباش. اب اگر اس کورس سے پہلے کبھی آپ کھڑے ہو کے قرآن کریم کو پڑھیں اور وہاں تخافن نہ ہو، تو آپ ویسے ہی تھوڑا سا مطلب گھبرائیں گے کہ یہ تو مجھے کبھی بھی نہیں آ سکتا. بالکل. جب تک آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کسی سے کروا لیں یا کوئی ٹرانسلیشن نہیں دیکھ لیں. لیکن ابھی آپ اس سے تھوڑا سا سینس ایک ڈیولپ ہو گئی ہے. تخافنا اگرچہ بہت مشکل ورب لکھا ہوا، لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا پتہ چل رہا ہے کہ یہ خوف کی بات ہو رہی ہے. اب وہ بات کیا ہے وہ ہم بعد میں انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس کو، یعنی ایکچوئل جو اس کا مطلب ہے اس میں ہم بعد میں پہنچ جائیں گے. لیکن اس سٹیج پہ، یعنی آپ یہ کہہ لیجیے بالکل انیشل سٹیج پہ آپ کو یہ کم از کم پتہ چل رہا ہے کہ خوف کی بات ہو رہی ہے. بہت اچھے. اور جی. اور ہر قوم، ہوں، قوم اور خیانہ، خیانت. خیانت مطلب کسی قوم کی خیانت سے خوف کی بات ہو رہی ہے، کسی جی. قوم کی خیانت سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے. بہت اچھے. چلیے چلیے واللہ ذو الفضل آگے العظیم. چلیے. واللہ ذو الفضل العظیم آگے. الا حاجتا فی نفس یعقوب. ہوں، حاجہ حاجت سے، فی نفس، نفس یعنی پرسن. نفس 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 کا ورڈ بھی نفس آتا ہے. حاجت بھی، سر مجھے ایک جی حاجت ہے. جی حاجت ہے، حاجت ہو گئی ہے. حاجت، حاجت کا ورڈ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. جی. حاجت، نفس اور یعقوب، یعقوب علیہ السلام.
शाबाश। तो मतलब या सर तो जी प्लीज प्लीज। सॉरी, नफ्स का मतलब क्या है? नफ्स जान को कहते हैं, मेरी जान। दिल को कहते हैं, दिल को भी मल्टीपल मीनिंग्स में आता है नफ्स का वर्ड कुरान करीम में। ख्वाहिश को भी सर नफ्स कहा गया है, जान को भी नफ्स कहा गया है, पर्सन को भी नफ्स कहा गया है, दिल को भी नफ्स कहा गया है। समझ में सर आया? जैसे क़यामत के दिन सब कहेंगे ना नफ्सी नफ्सी, तो मतलब वो अपनी बात करेंगे कि वो अपनी अपनी मग़फ़िरत। जान की बात कर रहे होंगे। नफ्सी नफ्सी मीन ठीक मेरी जान, ठीक है, मेरी तो मैंने इसका जान, मतलब देखा था माई सेल्फ बस। माई सेल्फ। जी माई सेल्फ, ये उसी जान के मतलब में। ठीक। बहुत अच्छे नादिर भाई, आगे बढ़ दीजिए। आगे जो इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून, ये वाला पढ़िए। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। आप अगर इस पूरी की पूरी आयत को इकट्ठे सोचेंगे ना तो लगेगा इसमें से कुछ भी नहीं आता। जब हम तिलावत कर रहे होते हैं ना, तो हमें बचपन से जी हमने कुरान करीम के साथ जो अपना रिलेशन एक बनाया, बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ है, लेकिन वो ताल्लुक़ हाँ सिर्फ तिलावत की हद तक है। मीन हमारे जहन में ये बात डाली गई है गैर शऊरी तौर पे कि ये हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको समझ नहीं सकते। हम्म। हमें आ भी नहीं सकता जब तक कि आप बाकायदा उसकी ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे। लेकिन आप इस ख़ास जहनीत के साथ इस आयत मुबारका को पहले तिलावत इसके बगैर तिलावत करते थे, आपको नहीं आता था। अभी आपने तिलावत किया तो रुक रुक के हर वर्ड को आप सोचें तो आपको इनमें से बहुत से अल्फाज ऐसे महसूस होंगे, बल्कि आप खुद फरमाएंगे कि ये वाले मुझे पता चल रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। जी बताइए शाबाश। इसमें सर तरक्तु तर्क से, तर्क से है, छोड़ देने से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मिल्लत मिल्लत से, कौम कौम से, युमिनून ईमान से, और बिल्ला अल्लाह, और बिल आखिरा आखरत, और काफिरून काफिर। काफ़ी से बहुत अच्छे। तो आपको ऑलमोस्ट सभी अल्फाज आ रहे हैं, चंद एक छोड़ के। तरक्तु तर्क से, मिल्लत कौम, युमिनून ईमान से, अल आखिरती काफिरून काफिर से। बहुत अच्छे, बहुत शानदार नादिर साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। जी सनम साहिबा आगे आप पढ़िए। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफी फिल लैली वन नहार। खालिक, समावात आसमान, सारे आसमान, बहुत सारे प्लूरल है आसमान का। प्लूरल है जी। अर्थ ज़मीन, इख्तिलाफ इख्तिलाफ, इसके बाद लैली लैली वन नहार। लैलो नहार उर्दू में लफ्ज। लैल किसी शाबाश शाबाश शाबाश। दिन को तो नहीं कहते। दिन, नहार, नहार दिन को भी, दिन को कहते हैं, दिन भी कह देते हैं और नहार भी कहते हैं। ये इस तरकीब के साथ उर्दू में यूज़ होता है। लैलो नहार हम कह रहे होते हैं, जी ये लैलो नहार की बात है। तो लैल रात को, नहार दिन को, और लैलो नहार भी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। बहुत अच्छे। तो खल्क आपको पता चल गया, खालिक से, पैदा करने वाला, क्रिएटर। और अस्समावाती समा से है, अर्दो समा, ये दोनों उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, बल्कि स्पेशली ये वाली तरकीब अर्ज़ो समा उर्दू में इस्तेमाल होती है। और अर्ज़ भी आ गए, इख्तिलाफ, लैलो नहा। तो आलमोस्ट सभी अल्फाज आपको आ रहे हैं। तो क्या मतलब आपने समझा है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? इन फी खल्क, सर खालिक ने आसमान और ज़मीन और इख्तिलाफ दिन और रात। यानी आसमान व ज़मीन की तख्लीक और लैलो खालिक नहार का और इख्तिलाफ। तख्लीक, खल्क, पैदा करने वाले। पैदा करने वाले को खालिक कहते हैं। और पैदा होना, ये जो एक अमल है, इसको खल्क कहते हैं। समझ में आ गई ना?
تو جی یہ روٹ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، روٹ ورڈ ہے خلق، اور خالق اسی کا ایک کامن پیرا کنیکٹ ناؤن ہے، اس میں فاعل ہے. جس طرح سے ہم کل راکع کی بات کر رہے تھے، ساجد کی بات کر رہے تھے، فاسق کی بات کر رہے تھے، کافر کی بات کر رہے تھے، تو اسی شیپ میں خالق بھی ہے، یعنی وہ فاعل ہے، خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے. سمجھ میں آ گئی نا. اور جی خلق یہ روٹ ورڈ ہے. تو آسمان و زمین کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیل و نہار کے، شاباش، لیل و نہار کے، دنوں رات لیل و نہار کے کارن، پیدا ہاں دن و رات کے کس چیز کی بات ہو دنوں رہی ہے؟ دن رات و کی رات کے تخلیق کی دن و رات، شاباش، دن و رات فرق کے، کون بتائے گا؟ دن و رات کے فرق کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اختلاف کی. فرق اختلاف کی بات ہو رہی ہے، دن و رات کے اختلاف کی بات ہو رہی ہے. یعنی دو جملے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کی بات ہو گئی، واختلاف اللیل والنہار، یعنی ان فی اختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کے اختلاف کی بھی بات ہو رہی ہے. چلے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کو پوری کی پوری آیت سمجھ میں آ جائے. اسٹیج پہ الفاظ کا سمجھ میں آنا ضروری ہے، جو کہ آپ کو آ رہا ہے ماشاء اللہ. چلیے آگے چلیے. ومن کان ومن 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 کان عنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف غنی فقیرا معروف نام ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑا چیک کیا تو یہ فیور میں بھی آتا ہے، اسے کہتے ہیں. نیکی کو کہتے ہیں المعروف، امر بالمعروف. آپ نے پڑھا نا قرآن کریم کی ایک ٹرمینالوجی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ہے نا ذہن میں؟ شیخ، یہ کوشچن معروف کے حوالے سے عرف جو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ ایک الگ چیز ہے. عرف، وہ الگ ہے. عرف الگ ہے، معروف الگ ہے، معرفت الگ ہے. اچھا، یہ جو اگرچہ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ سم ٹائم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو شیپ ہے کسی بھی ورڈ کی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. شیپ کے بدلنے سے اس کا میننگ بدل جاتا ہے. جیسے اب روٹ ہر جگہ پہ عین، را اور فا ہے، عرف، لیکن معروف کا میننگ اور ہے، عرف کا میننگ اور ہے، معرفت کا، عارف کا، ان سارے الفاظ کا میننگ مختلف ہے. تو بہت اچھے. ایک لفظ بھی اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو رہا ہے. ہم وہ جو ایک ٹریک ہے اس پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آلموسٹ الحمدللہ ہم اس پہ چڑھ چکے ہیں. بہت شکریہ مس انم صاحبہ. آگے بھی پڑھ دیجیے، کمپلیٹ کر لیجیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا یہ وعدہ، حاضہ وعدہ یہ، بہت اچھے بہت اچھے. کنتم صادقین، صادق سچے. صادق، صادق و کاذب اردو میں استعمال ہوتا ہے. صدق، صداقت، صدیق. تو صادق یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاذب جو اس کا اپوزٹ ہے وہ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا. تو اسی کا پلورل ہے صادقین، صادقون. تو صادق آپ کو سمجھ میں آیا. اور وعدہ، وعد، الوعد، یہ سمجھ میں آ گیا. اس کے وعدہ. علاوہ وَيَقُولُونَ مَتَى وَيَقُولُونَ کنتم نہیں، بس یہی. اور کوئی بتائے، اور کوئی بتائے. صحیح. یقول ہر قول سے. قول سے. بس یقولون قول سے. اب دیکھیں قرآن کریم میں جب آپ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ اچھے سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو جو محنت آپ نے پہلے پارے میں کی ہوتی ہے، دوسرے پارے میں جب آتے ہیں تو آپ کی محنت 80% رہ جاتی ہے، 90% رہ جاتی ہے.
10% الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ تیسرے پارے میں جاتے ہیں تو آپ کی محنت وہ 75% ہو جاتی ہے. آپ چوتھے میں جاتے ہیں 70%. کیوں؟ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو یقولون ورڈ ہے، ایک تو یہ قول سے ہے، قول فیصل. علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اردو کے بہت بڑے ادیب تھے، ان کی ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہے قول فیصل. تو قول کا جو ورڈ ہے اردو کے اندر انہوں نے یوز کیا، ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے اردو کے اندر، اسی سے یقولون آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے. اور اگر نہ بھی ہو رہا ہو تو پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں ملٹیپل ٹائم. یقولون آ چکا ہے. تو جو الفاظ ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں دوبارہ ان کے بارے میں ہمیں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، وہ بس ہم یاد کر لیں پہلی مرتبہ ہی، تاکہ جتنی مرتبہ بھی وہ ہمارے سامنے آئیں پہلی مرتبہ دیکھنے سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کا میننگ اور مطلب کیا ہے. بہت شکریہ مس سلم صاحبہ، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. سبق نمبر 8 کے الفاظ بھی پڑھ لیتے ہیں پھر مشقیں حل کریں گے. جی کون پڑھیں گے؟ شاباش جی پڑھیے، شاباش پڑھیے. کنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ تینوں نے پڑھ لیا؟ چلیے ہمارا صاحبہ آپ پڑھیے پلیز. قرآن مجید کے چند آسان الفاظ یعنی مشقیں حل کرنے کے لیے ان الفاظ کو اچھی طرح زبانی یاد کریں. سلیش کو یعنی نہیں پڑھنا، جو بریکٹ ہوتی ہے اس کو یعنی اور پڑھنا ہے. اوکے. یہ یاد ہاں یہ یا کے معنی میں بھی بعض دفعہ آتا ہے، لیکن یہاں یہ بے مقصد آیا ہوا ہے، یہاں اس کی جگہ بنتی نہیں ہے. چلیے شاباش. الغضب غضب، ہوں البشر بشر انسان، الغرور دھوکا غرور، الواحد واحد، القرض قرض، المثال مثال، البصیرۃ بصیرت، الصبر صبر، بصیرت دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، بصر دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت. شاباش. التفسیر تفسیر، التصدیق تصدیق، الشدید شدید، الہ الہ، الالہ. الہ الہ، ہوں الفجر فجر، المحراب محراب، الغار غار، الجہنم تو جہنم. محراب، جی سوری، محراب کیا ہوتا ہے؟ محراب جو امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے مسجد میں. ممبر. ممبر تو جہاں بیٹھتے ہیں خطبہ کے لیے، اور محراب جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں. اچھا. جی. الافق افق، ہوں القوت قوت، افق الثواب معلوم ہے افق کس کو کہتے ہیں؟ جی جو ہوریزن آسمان. ہاریزن. ہاں مطلب جو جہاں آسمان پہ اور زمین کے زمین ملنے کا کنارہ ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو افق کہتے ہیں. جو مطلب سن سیٹ جہاں ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہو، تو وہ جو کنارہ ہے اس کو افق کہتے ہیں. جی. الثواب ثواب، الطریقۃ طریقہ، الحرج حرج، ہوں الکاذب کاذب، وہی جو میں نے المخ ابھی بولا، صادق اور کاذب، صادق سچے کو، کاذب جھوٹے کو. جی. المخلص مخلص، الجہالۃ جہالت نادانی، البیان بیان، الفسق فسق جیسے گناہ فاسق بدکاری. پڑھا تھا ہم نے، جی وہاں میں نے فسق بھی بتایا تھا، تو یہ فسق روٹ روٹ ہے. شاباش. النار نار، الکرسی کرسی، کرسی کو القول عربک میں بھی کرسی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ القول قول، ابھی آج ہم نے پڑھا یقولون، قول سے ہے، تو یہ وہی والا قول ہے، بات کو کہتے ہیں. قول بھی کہہ دیتے ہیں، بات بھی کہہ دیتے ہیں. جی. السلام سلامتی، القیام قیام، النصف نصف، الکامل کامل سوری، یہ ڈسک کیا ہے؟ نصف آدھے کو آدھا. کہتے ہیں، ہاف کو کہتے ہیں. اسی طرح جو کوارٹر ہے اس کو الربع کہتے ہیں. الربع، ربو اردو میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ربو. اور جو پورا ہے کمپلیٹ اسے الکامل. جی. الشمس
सूरज, अल-मज़लूमु मज़लूम, अल-वक़्तु वक़्त, वक्त को अरबिक में भी वक्त ही कहते हैं। वक़्त, शाबाश। फायदा, फायदा, जहन्नमु, अर्ज़ु, समाउ, नारु और शम्सु के आखिर में अगरचा गोल ते यानी गोल ते नहीं लेकिन अरब इन्हें मोनस ही शुमार करता है। शाबाश। जो मुअन्नस होने के कायदे और ज़ाब्ते हैं, रूल्स हैं, उनमें से एक रूल ये है कि वो वर्ड्स अरबिक के वो वर्ड्स मुअन्नस होंगे, फीमेल कंसीडर होंगे ग्रामर के अकॉर्डिंग, जिनके आखिर में गोल ता है। जैसे अल-कुव्वतु, अभी इन अल्फाज में एक वर्ड ये वाला लिखा हुआ है, अल-कुव्वतु, ये मुअन्नस है। इसी तरह से अत-तरीक़तु, ये वाला अत-तरीक़तु, ये वाला मुअन्नस है, तो इनके आखिर में गोलता है। यूजुअली ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके आखिर में गोलता नहीं, लेकिन अरबी बोलने वाले उन्हें मुअन्नस ही कंसीडर करते हैं। वो इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए, जहन्नम, अर्द, समा, नार, शम्स वगैरह। ये इसलिए माना पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपने ग्रामर के अकॉर्डिंग इनको कैसा ट्रीट करना है, आपने कौन सा वर्ब यूज़ करना है, कौन सा प्रोनाउन आपने यूज़ करना है, तो ये वाले अल्फाज मुअन्नस कंसीडर होते हैं अरबों के यहाँ। बहुत शुक्रिया मिस अम्मारा साहिबा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह जी। आगे पढ़ दीजिए अनम साहिबा, आप पढ़िए सवाल नंबर 1। तर्जुमे से अरबी अल्फाज का मतलब बताएं। अल-नज़ब, नहीं, अल-गज़ब, अल-गुरूर, गज़बु, अल-गज़बु, अल-गुरूरु, मतलब बताइए अल-मिसालु। अल-गज़बु किसे कहते हैं? गज़ब, सर गज़ब को कहते हैं, अल्लाह का गज़ब क्या होता है? कैसे गज़ब, गज़ब सर अजाब को, जी अजाब, नहीं, अज़ाब तो अज़ाब है, गुस्सा शेख। गुस्सा, बहुत के इसमें नहीं कह रहे। गुस्सा। आप मुझे बताइए मिस अनम साहिबा, गुस्से को अरबिक में क्या कहते हैं? गुस्सा, आई थिंक अल-गज़ब। अल-गज़बु, शाबाश, बहुत अच्छे। आपने ये नहीं कह दिया अल-गुस्सतु तो नहीं वो तो नहीं है वो नहीं है, वो तर्जुमा है, वो जी। ट्रांसलेशन है गज़ब की। गज़ब भी कह देते हैं उर्दू में, और इसे गुस्से के साथ ट्रांसलेट भी कर देते हैं। चलिए शाबाश। जी, अल-गुरूरु, अल-मिसालु, अल-सब्रु, अल-तफसीरु, तफसीर डिटेल। हाँ, ये कमेंट्री को कहते हैं, एक्सप्लेनेशन को कहते हैं जी। जी, अस्सलामु, अल-कुव्वतु, अल-मुखलिसु, अल-उफूकु, अल-बसीरतु, बसीरत देखने को भी कहते हैं। जी, अल-बशरु, बशर, बशर क्या होता है? ह्यूमन को कहते हैं, इंसान को कहते हैं। इंसान। अल-गार, अल-गारु, गार भी कह देते हैं उर्दू में, बहुत फेमस है, गार ही यूज होता है, और केव को कहते हैं गार, केव। केव, गार जी। ठीक। बहुत शुक्रिया मिस सनम साहिबा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। सवाल नंबर 3 ज़रा पढ़िए नादिर भाई, आप पढ़ दीजिए सवाल नंबर 3। दर्ज झैल अल्फाज को की अरबी बनाइए। सवाल नंबर 3, अल-कुव्वतु, दर्ज झैल अल्फाज को मुकम्मल कीजिए। अच्छा जो मेरे पास जो ना मैंने किताब खोली हुई है। अच्छा सवाल नंबर 3 शेख, जी जी, मुकम्मल कीजिए, ठीक। अल-गुरूरु, अल-मिसालु, अल अलगा अल अल-गज़ब भी नहीं बन रहा है, तो अल अल शाबाश शाबाश। कौन बताएंगे? अलगा सर अलगारु, शाबाश, हाँ अलगार, अलगारू, अभी पढ़ा हमने, जी जी। अलगारू। अल-बसीरतु, अल-कुव्वतु,
الحرا الحر शाबाश حرا शाबाश शाबाश الحرا الحرج शाबाश الحرजु الثواب البيان المخلص القيام التفسير الجہنم. अल नहीं आएगा ہاں یہ صرف جہنم. जहन्नम बहुत अच्छे बहुत शानदार बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह जी फा साहब आप पढ़िए सवाल नंबर 5 سوال نمبر 5 ان حروف کو ملا کر ایک مناسب لفظ بنائیں. الثواب، البیان، المثال، الغار، الغرور، القوت، النصف، القیام. बहुत अच्छे बहुत शानदार आगे भी पढ़िए سوال نمبر 6 درجہ ذیل قرآن کی اطاعت میں سے صرف ان الفاظ کی نشاندہی کریں جن کا مطلب آپ جان چکے ہیں. فخرج علی قومہ من المحراب. خرج قوم اور محراب. खराज कैसे خرج یہ خرج نکلنے سے ہوتا ہے لیکن खारिज होने से جی جی खुरूज से खुरूज और खारिज होना ये दोनों उर्दू के अंदर भी एक हद तक यूज होते हैं तो आइडिया हो रहा है बहुत अच्छे चलिए चलिए فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. بشر احد शाबाश احد وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. غضب عذاب شدید. क्या बात हो रही है اور ان پر غصہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے سخت. शाबाश गुस्से की बात हो रही है जस्ट ये काफ़ी है अलैहिम लहुम आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बहुत अच्छे लेकिन جی आप हमें ये बता सकते हैं उन अल्फाज की बुनियाद पे जो अरबिक और उर्दू में सिमिलर हैं कि इसमें गज़ब की बात हो रही है किसी पर या किसी के बारे में गुस्से की बात हो रही और शदीद अजाब की बात हो रही चलिए शाबाश ذالکم فسق. فسق शाबाश चलिए चलिए لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. يحب الله جهر. युहिब्बु ये बताएंगे आप कि कैसे یہ حب سے نکلا ہے. शाबाश वेरी गुड हमने हुब पढ़ा है अल हुब्बु अल महब्बतु दोनों جی पढ़ रखे हैं तो उससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि उसी की बात हो रही मोहब्बत की बात हो रही चलिए قول ظلم اللہ سمیع علیم. शाबाश चलें हम रुकते हैं यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह सवाल नंबर 6 इसे आप लोग कंप्लीट करेंगे बहुत आसान आयत मुबारक है और आप देख रहे हैं कि कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं है जो कुरानिक वर्सेस से हट के हो कुरान करीम के जुमले हैं क़ितात हैं आयत मुबारक हैं और नॉलेज भी बहुत सादा सा है आपके पास जो अल्फाज हैं उन्हीं की बेस पे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक आप समझ रहे हैं तो आप सवाल नंबर 6 के बकिया क़ितात और जुमलों को हल करेंगे और उसके साथ साथ सबक नंबर 9 और 10 ये दोनों पढ़ के तशरीफ़ लाएंगे अल्फाज हैं चंद कुरान करीम के आसान सबक नंबर 9 में और सबक नंबर 10 के अंदर जो प्लूरल है यानी कुरान करीम में वो अल्फाज जो सिमिलर हैं आपने पढ़ लिए सबक नंबर 9 तक वो मुकम्मल कर लिए सबक नंबर 10 में आगे फिर उन्हीं मुफरद अल्फाज के जो जमा इस्तेमाल हुए सिंगुलर के जो प्लूरल इस्तेमाल हुए कुरान करीम में उनमें से बहुत सारे आपके सामने रखे हैं तो उन्हें भी एक नज़र आप देख के तशरीफ़ लाएंगे तो सबक नंबर 9 और 10 इंशाल्लाह 2 असबाक
کل ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہے کر لیں پھر ہم ختم کر لیں. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیں سر جی مجھے بولیے. ایک بات پوچھنی تھی جی کہ یہ جو ہم وہ ویکیبلری جو یہ ہم کر رہے ہیں عربک ٹو اردو، تو اس میں ابھی بھی ایسے کافی ورڈز ہیں جو نہیں ایسا یوز نہیں کرتے ہم، تو یہ تو یاد ہی نہیں ہو رہے، تو بس میں ریپیٹ کر رہی ہوں پر یہ یاد ہی نہیں رہتے یہ والے، کیونکہ یہ یوز میں نہیں ہے، کس کے یوز کرنے کے اس میں نہیں ہے. ان کے یاد کرنے سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ انہیں جب کوئی سنتا ہے کہ اسے آپ ایک سیکوینس میں سنائیں تو آپ نہیں سنا پا رہے، تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ایک حد تک آپ کے لیے نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یاد ہی نہیں ہو پا رہے مطلب ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، تو میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. ان کا فائدہ ہے، اور میں نے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہا تھا کہ آپ انہیں جس طرح سے میں نے عرض کیا پڑھتے رہیں گے 2 to 3 ٹائمز، آپ انہیں جسٹ گو تھرو کریں گے، رٹا نہیں جی لگائیں گے. اور پڑھنے کا بھی ایک خاص انداز ہے کہ آپ عربک ورڈ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی اردو پڑھیں گے. جیسے الغضب غضب، آپ کو اگر غضب سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ فردر اس کی ایکسپلینیشن لے لیں. جیسے میں نے آج عرض کیا کہ غضب غصے کو کہتے ہیں، آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جی غضب غصے کو کہتے ہیں، اور پھر بعد میں جب آپ نے اسے پڑھا تو ایسے ہی پڑھا الغضب غضب. الافق انڈرسٹینڈنگ آپ نے لے لی کہ افق کس کو جی کہتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھا اسے ایسے ہی الافق افق. آپ کے ذہن میں ہے کہ افق کس چیز کو کہتے ہیں. اچھا آپ 2 to 3 ٹائمز پڑھیں گے اور 2 3 4 دن کے بعد آپ سے اگر وہ سملر الفاظ کوئی سننا چاہے گا، 50 میں سے میں بھی آپ 10 انہیں سنا پائیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان 40 کا جن کو آپ نے 2 to 3 ٹائمز یا 4 ٹائمز آپ نے پڑھ رکھا ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہوا. آپ کو ڈیفینیٹلی ان کا فائدہ ہوا، اور وہ فائدہ آپ اس وقت محسوس کریں گے جب آیات مبارکہ آپ کے سامنے آئیں گی. ابھی آپ نے دیکھا نوٹ کیا کہ ہم تو ان الفاظ کو بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان الفاظ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پڑھے ہی نہیں. جی جیسے وَاسْتَغْفِرُوا، ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا؟ استغفار استغفار استغفار. آ رہا ہے. استغفار آپ نے تو استغفار پڑھا ہے، تو استغفروا کیسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاجروا، حاجات ہاجروا کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ ہجرت. بھائی ہجرت ذہن میں آ رہا ہے. جاہدوا، جد و جہد. جہد یا جہاد. جہاد. خلقہ، خالق خالق. تو یہی مین اگر آپ خود اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو فائدہ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن وہ جسٹ انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ ہے، اور ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہی چاہیے. رٹا وہ فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ ہونا بھی نہیں اور ہمیں چاہیے بھی نہیں. مین آپ رٹا لگائیں سنائیں یہ کوئی مقصود نہیں ہے. جسٹ گو تھرو کریں 2 to 3 ٹائمز، آپ ان الفاظ کو دہرائیں. اور اسپیشلی یہ جو آپ کے اسباق چل رہے ہیں اور یہ جو دن چل رہے ہیں، تو ڈیلی آپ جو آپ کے اسباق ہوتے ہیں انہیں 3 سے 4 مرتبہ کہہ کے آئیں، اور سبق کے بعد بھی کہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب آپ کورس آگے آگے بڑھائیں گے، آگے آگے بڑھیں گے، تو انہی کی بیس پہ آپ آیات مبارکہ کو سمجھ رہے ہوں گے. اور یقیناً ابھی بھی فائدہ آپ محسوس کر رہے ہیں، آگے بھی فائدہ ہوگا. رٹا لگانا نہ ضروری ہے اور نہ ہی اس کا ہمیں کوئی ہمارا مقصد ہے وہ ہم کروانا چاہتے ہیں. جی جی تھینک یو. بہت شکریہ. چلیے ہم ختم کر رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.